جو کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے صدر بھی ہے، ان سے وادی کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن بات چیت کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج ہے نہیں، لیکن پھر بھی بتا دوں کہ موصوف جو ہے 1982 سے 1996 تک جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے اور ساتھ میں 2009 سے 2014 کے درمیان قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہے۔ تو آئیے ناظرین بات کریں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے، ان سے جانیں کہ وادی کشمیر میں کیا کچھ سیاسی جو اس وقت سیاسی سینیریو ہے، کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ وادی کشمیر میں ان کے مطابق آنے والے، چاہے الیکشنز کی بات کریں، چاہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کریں، تو کیا کچھ رہے گا آنے والے انتخابات میں، یا باقی جو سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں، آئیے ان کا خیر مقدم کریں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، فرمائیے۔ تو سر اگر دیکھیں تو وادی کشمیر میں 2019 کے بعد جہاں 35A اور 370 کی منسوخی کے بعد کئی ساری سیاسی جماعتیں ایک اتحاد میں آ گئی اور ایک پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کا قیام وادی کشمیر میں عمل میں لایا، تو یہ جو چیز تھی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ تو معلوم ہوگا جب انتخاب ہوں گے۔ جب انتخاب ہوں گے اس میں پتہ لگے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس ایسا کوئی طلسمی چراغ نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ تو لوگوں کے کئی ساری سیاسی جماعتوں کے مطابق جو ہے یہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس کو لوگ کسی حد تک ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا مطلب رکھتا ہے، ہر ایک اپنی اوپینین رکھتا ہے، اس کی اوپینین کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مگر گپکار ڈکلیریشن جو ہے اس میں سب تنظیمیں جو ہیں وہ الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ نیشنل کانفرنس ہے، اس کا اپنا منشور ہے، PDP ہے، اس کا اپنا منشور ہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اس کا اپنا منشور ہے، کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ اس کا اپنا منشور ہے، جتنی بھی جو ہے نیشنل مظفر شاہ صاحب کی جو جماعت ہے اس کا اپنا منشور ہے۔ اس لیے اس میں سب جماعتیں ہیں، یہ کوئی اس کا اپنا کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک یہ سب عملگم ہے ان جماعتوں کا اس چیز کے لیے جس کے لیے یہ بنائی گئی۔ باقی یہ کہنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے، ہر ایک کا اپنی اپنی سوچ ہے، اس میں فاروق عبداللہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ PAGD کس طرح وادی کشمیر کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ یہ وقت بتائے گا۔ ابھی سے یہ سمجھنا کہ کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں ہے، کتنا فائدہ مند ہے، یہ تو تبصرے کی بات ہے کہ وقت آئے گا تب پتہ لگے گا کہ کیا کر سکتی ہے۔ جس طرح بار بار نیشنل کانفرنس کا ایک ہی ایک موقف ہوتا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس کے ہاتھ میں وادی کشمیر کی سرکار تھمائی جاتی ہے تو دفعہ 370 اور 35A کو واپس لایا جائے گا۔ اگر PAGD کو پاور ملتا ہے تو کس طرح ان کا جو روڈ میپ ہوگا 370 اور 35A کو واپس لانے کے لیے؟ دیکھیے، 370 یا 35A لانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جدوجہد ہے۔ ہم لوگ سپریم کورٹ میں ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جلدی اب اس کا بینچ بنائے گی اور سنے گی، اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ سمجھیں کہ کل آسمان سے اترے گا، نہیں۔ اس کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ ایک دن یہ واپس ہو جائے گا اور لوگوں کی اپنی عزت اور جو لے گئے ہیں، چھین لے گئے ہیں، وہ واپس آ جائے گی۔ وہ صرف جموں کشمیر کے لیے نہیں ہے، وہ جموں کے لیے بھی ہے، وہ لداخ کے لیے بھی ہے۔ اس لیے یہ ایک ریاست ایک تھی، اب ان نے یونین ٹیریٹری بنا دی۔ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں یہ ریاست پھر سے بنے گی۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ریاست نہیں بنے گی۔ انہوں نے غیر قانونی حق استعمال کیا ہے، لوگوں سے نہیں پوچھا، اسی لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ جب الیکشن ہو وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں لائیں،
बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी मिले और वो फिर असेंबली में ये पास करें और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे आप बुलाइए मीटिंग और फिर वहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उसका रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब बुलानी चाहिए वो मीटिंग और कंस्टिट्यूट करनी चाहिए बेंच जिसमें इस मसले को देखा जाए। अगर बात की जाए पीएचडी के हवाले से तो मतलब कई सारी सियासी जमातें अक्सर ये इल्ज़ाम आयद करती कि मतलब पीएचडी के जो भी अलायंस सिस्टम्स है, जो भी अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका आपस में जो गठजोड़ है वो खाली लोगों को दिखावे के लिए है, जो कि असल में कहीं है नहीं। वही अगर इसकी एक एग्जांपल ले डीडीसी इंतखाबात को लेकर, जब इलेक्शंस हुए तो वो वोट ट्रांसफ़र शायद उस टाइम पे नहीं हुआ। इस तरह इस चीज़ को किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस से देखिए, जब वो डीडीसी इलेक्शन हुए एकदम ऐलान किया गया, उस वक्त हम लोग सब बैठे, 2 तंजीमें जो इससे निकल गईं, वो आपको भी मालूम है। वजह यही हुई कि जब हम लोग बैठे और सीट अरेंजमेंट किए गए, उसमें जो छोड़ दिए गए थे, पार्टियों ने छोड़े, हम लोगों ने नहीं छोड़े, उनको अपना जो है लगा कि भाई हम कहीं नहीं हैं, नफ्स उनको आ गया। उस नफ्स की वजह से वो उन जमातों से अलग होकर अलग खड़े हो गए। उसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं है। कल भी क्या पता है, जब इलेक्शन आएंगे, जिन लोगों को मैंडेट नहीं मिलेगा वो चले जाएंगे। पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना कि इसका तस्वुर नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं, ये सब कंजक्चर्स हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपकी मीडिया से लोगों को कि ये हमारी दुश्मन है जो ये फैला रहे हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो अलायंस है ये ख़त्म हो जाए और वो लोग यहाँ पे फिर हम पे अपना कब्ज़ा जमा रखें। अगर बात करें रिसेंटली कांग्रेस पार्टी में, जो कि 40 साल से ज़्यादा अपनी सर्विस मतलब अपनी ज़िंदगी सर्व कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, आज़ाद साहब, अगर उनके हवाले से बात करें तो अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे आपने उनके लिए डोर्स ओपन छोड़ दिए हैं, जैसे आपने कहा भी कि वो चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं, अगर वो अब एनसी और पीडीपी को छोड़ के अपनी अलग एक जमात स्टैंड करते हैं, तो वो किस तरह एनसी और पीडीपी को इफेक्ट करेगा? देखिए, हमारे दरवाजे सिर्फ आज़ाद साहब के लिए खुले नहीं हैं, हर एक के लिए खुले हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस डेमोक्रेटिक पार्टी में जो आना चाहिए, वो किस मकसद से आना चाहिए, वो उसकी फिर हमने देखना है कि वो पार्टी में हम लेंगे नहीं लेंगे, वो तो फिर पार्टी को देखना है। मगर अभी तक आज़ाद साहब ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। हाँ, ज़रूर उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है, मुझे खुशी है कि वो अब नेशनल पार्टी बना रहे हैं, अच्छा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी से तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो चंद ही दिन हो गए हैं। चंद ही दिनों में जैसे मतलब कांग्रेस की एक अलग एक जमात स्टैंड हो गई है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस डेलिबरेटली वादी कश्मीर में मतलब दूर करे जा रहे हैं या डिले दिया जा रहा है इंतखाबात में? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का, हर बार ये कहते हैं यहाँ स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ सब ठीक है। जब स्थिति ठीक हो गई तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? वो तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में कहना चाहिए। पहले कहा कि डिलिमिटेशन करनी है, वो डिलिमिटेशन भी हो गई है। अब मुझे नहीं पता, अब वो कहते हैं कि साहब अब हमने वोटर लिस्ट बनानी है, तो जल्दी बनाइए। बल्कि मैं तो आपके मीडिया के ज़रिए से लोगों से कहूँगा, जो भी 18 साल के हो गए हैं उन्हें अब वोट की वो दरख्वास्त करनी चाहिए और अपने आप को शामिल करना चाहिए। और जो माँ बहनें और बाकी रह गए हैं अभी तक, उनको भी करना चाहिए। वही एक रास्ता है कि इस रियासत का तशख़्ख़ुस जो है वो बहाल हो सकता है।
مرکزی پالیسیز کی اگر بات کریں تو ہر آئے دن ایک نئی پالیسی وادی کشمیر میں لاگو کری جاتی ہے. یوٹی بننے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کتنی ساری پالیسیز وادی کشمیر میں لائی گئی. اسی حوالے سے اگر ریسنٹ ایگزامپلس دیکھیں, چاہے الیکشن کمیشن کے ہی حوالے سے یا الیکشنز کے حوالے سے ہی بات کریں, تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کس طرح کی چینج لانے کو بولتا ہے. اس چیز کو نیشنل کانفرنس کس طرح دیکھتی ہے؟ میرا سمجھ نہیں آتی ہے کون سی چینج. سوال اس بات کا ہے, الیکشن کمیشن نے اب الیکشن کرنے ہیں, اس میں انہوں نے ضرور یہ کہا ہے کہ 25 لاکھ لوگ شامل کیے جائیں گے اس میں, اور ٹریبیون میں بھی ایک خبر آئی تھی کہ 17 لاکھ وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں اور انہیں بھی شامل کیا جائے گا. تو یہ 25 لاکھ کی جو ہے ان کے 17 یہ 25 لاکھ کی تعداد کہاں سے آئی؟ کل یہ 50 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, کل یہ 70 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں مزدور سب باہر سے ہیں. وہ ٹنل بنانے والے ہوں, سڑک بنانے والے ہوں, پاور پروجیکٹس میں ہوں, سڑکوں پہ کام کرنے والے ہوں, بلکہ جو ماربل کے کام کرنے والے ہیں وہ قریباً مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی کانسٹیچوئنسی میں بھلا صاحب کی وہ 50,000 کے قریب ہیں. تو ہے ایسی صورت ہے کہ یہاں کے لوگوں کو خدشات ہیں کہ یہ جو باہر سے ووٹ دینے والے ہوں گے یہ ایک پارٹی کو دیں گے جو بی جے پی ہے, اور پھر مسلط کریں گے بی جے پی کی حکومت کو یہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں ہم سب میں یہ ایک تشویش کا معاملہ ہے, اور اس کی طرف ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھیں. ایک اور سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر بات کریں, جیسے کہ ریسنٹلی نیشنل کانفرنس میں ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ 90 نشستوں پر نیشنل کانفرنس الیکشن لڑے گی. اگر دیکھیں تو اگر آپ کا ڈیسیجن سولولی ہوتا ہے تو پی ڈی پی کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو سینٹیمنٹس ٹورڈز این سی ہے, کیونکہ ایک الائنس بنا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا وہ سینٹیمنٹس ہرٹ ہو سکتے؟ دیکھیے, ڈیموکریٹک پارٹی میں لوگوں نے ایک فیصلہ کیا, جماعت کے جو سینئر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 90 سیٹوں پہ لڑیں گے. جیسے ابھی سروری صاحب نے بھی بیان دیا ہے جموں میں کہ وہ 90 سیٹوں پہ لڑیں گے جو پارٹی غلام نبی آزاد صاحب نے بنائی ہے. یہ فیصلہ جو ہے جب الیکشن آئیں گے اس وقت ہم لوگ سب بیٹھ کے یہ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اس کے مطابق ہم لوگ فیصلہ کریں گے اس وقت کیا کرنا ہے. بہت شکریہ کشمیر نیوز سروس کے ساتھ جڑنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, جنہوں نے وادی کشمیر کے پریزنٹ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بات کی, اور بھی جو آپ کے سوالات تھے ان کی بھی جواب ان سے ہم نے لیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح نیشنل کانفرنس ایک ڈیموکریٹک پارٹی کہلاتی ہے, بائی دا پیپل فار دا پیپل, اینڈ دیکھنا یہ ہے کہ اٹ ول بی political party that will act for the people in the upcoming elections. بہرحال بنے رہیے کشمیر نیوز سروس کے ساتھ. مجھے دیجیے میرے ساتھی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.